یہودی ولا نصرانی، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تھے سیدھی راہ پر حکم ماننے والے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کہ نجران کے عیسائی تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتے، ہاں تم بھی مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اللہ کے یعنی یہ بھی رب ہے، جس رب کو تم مانتے ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا اگر تم رب نہیں مانتے تو یہ رب کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، تو تم ہم سے کیوں ٹیکس مانگتے ہو؟ بہرحال کیونکہ اللہ کے نبی نے وہاں پر کچھ قاصد بھیجے تھے اور وہاں پر ان کے سامنے 3 شرائط رکھی تھی۔ نمبر 1، یا تو اسلام لے کر آؤ، نمبر 2، یا تو پھر ہمیں ٹیکس دو، یا اگر تم ان دونوں پر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو نمبر 3 بات یہ ہے کہ جنگ کی تیاری پکڑو، اب ہمارا تم پر حملہ ہوگا۔ تو جب عیسائیوں کو معلوم ہوا تو پھر عیسائیوں نے اپنے بڑے بڑے مناظر جو تھے، جو بڑے بڑے پادری تھے، انہوں نے وہ بھیجے مدینہ میں اللہ کے نبی کے پاس پورا وفد بنا کر کہ جا کر یہ چیز بتلائی جائے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور تم بھی، اور ہمارے پاس اس کی دلائل ہے۔ تو بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتلائی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہی چیز فرمائی کہ اللہ کے نبی ایک رسول کی ولادت ایسی ہوئی، ہم ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں لیکن ہم ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر بہرحال ان کے بیچ میں مباہلہ ہوا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم بھی اپنی اولاد کو لے کر آؤ، میں بھی اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں خود بھی شریک ہوتا ہوں، تم خود بھی شریک ہو جاؤ۔ اب ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ جب یہ چیز عیسائیوں نے دیکھی تو عیسائیوں نے پھر آپس میں پلاننگ کی اور یہ مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہمیں تھوڑا بہت شک تو ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا گمان اس بات پر ہے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہوا تو اگر اس نے اللہ کی لعنت ہمارے اوپر ڈال دی تو قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ کی لعنت چلتی رہے گی، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں یہ چیز آئی بھی ہے کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، اور جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا وہ اسی علاقوں میں آئے گا، اسی عرب میں آئے گا۔ تو بات تو صحیح ہے، نشانیاں تو ساری اس میں پائی جا رہی ہیں آخری نبی ہونے کی، لیکن اگر ہم نہیں مان رہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کی لعنت ہمیں دے دی تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو نجران کے جو عیسائی آئے ہوئے تھے فوری طور پر انہوں نے مبالغے کی دعوت کو ٹھکرایا اور فوری طور پر وہ لوگ اپنا بوریا بستر لے کر وہاں سے بھاگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر اس نبی کی لعنت آ جائے۔ اب چونکہ جب اللہ کے نبی نے ایسے کام دیکھے کہ عیسائی بھی دور ہو چکے، یہودی بھی دور ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اور مدینہ کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنے وفود آئے ہیں وہ فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، یعنی کہ 8 ہجری کے بعد اور 9 ہجری کو اور 10 ہجری کو، ان 3 سالوں میں وفود آئے ہیں مدینہ میں جب مسلمانوں کی طاقت پورے عرب پر چھا چکی تھی، لیکن فتح مکہ سے پہلے اس طرح وفود نہیں آئے۔ لہذا اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی تاریخ ہے کہ فلانا وفد آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے یا کچھ بھی، تو جو بڑے بڑے عیسائیوں کے وفود اور بڑے بڑے جو مشرکین کے وفود تھے وہ آ کر 8 اور 9 اور 10 ہجری کو آ کر مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں آ کر۔ بہرحال جب یہ چیز دیکھی اللہ کے نبی نے تو اس وقت اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر خیر خواہی کا مادہ اللہ کے نبی میں پیدا کر دیا، یعنی کہ اے میرے نبی آپ پریشان مت ہوں کہ یہ ہم سے دور آگے، بلکہ آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، آپ نے اپنی دعوت کو ختم نہیں کرنا، یہی تو اصل مقصد ہے آپ کی دعوت کا۔ جنہوں نے بات مان لی وہ تو مان لی، لیکن اصل مقصد تو آپ کی دعوت کا یہ ہے کہ جو نہیں مان رہے ان کو اپنے پاس بلایا جائے۔ تو عیسائی اور یہودی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ آلریڈی ایک کتاب کو مانتے ہیں، ان کے لیے ایک نئی کتاب کو ماننا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو ختم نہیں کرنا۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو لے کر چلیں گے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی اگر دیکھی جائے تاریخ اور مکمل آیات تو اللہ نے باب فرمایا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں دیکھا جائے تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو بہت مخاطب کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ کیا، لیکن اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اگٹھے لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں سے قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یعنی کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی، تعالوا
تم آؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف جو میرے یعنی کہ ہم مسلمانوں اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہاں پر دین اسلام نے ایک اصول بھی بتلا دیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو فریق فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو یہ سب سے بہترین آیت ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اب مسلمانوں کے اندر بھی کئی جھگڑے ہوتے ہیں، دو فریق بن جاتے ہیں، خاندان کے اندر دو فریق بن جاتے ہیں، تو سب سے اچھا مقصد اللہ نے یہ چیز بتلائی کہ دونوں فریقوں کو بٹھا کر سب سے پہلے اس بات کے اوپر بحث کی جائے کہ جن میں دونوں ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی پہلے ان نقطوں کو، ان پوائنٹس کو اٹھایا جائے دونوں فریقوں کے سامنے جو دونوں فریق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب دونوں کا اس پر اکٹھا اجماع ہو جائے گا کہ دونوں فریق کہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر دونوں کے دل بھی اللہ نرم کر دے گا، پھر آہستہ آہستہ اس بات کی طرف آیا جائے جس بات پر دونوں کا اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پر اسی آیت پہ یہی دعوت دی، فرمایا کہ اے اہل کتاب تم نہیں مانتے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تم آؤ میرے نبی کے پاس، آؤ آ کر ہم اس بات کے اوپر تینوں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں اس بات پر ایک اجماع کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا جو کہ ہمارے درمیان مشترک ہے، یعنی تمہاری تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، یعنی ہم اس بات کو مانیں گے جو تینوں کے اندر پائی جائے گی۔ اس سے یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی طرف آئیں گے بھی۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان یکساں ہے، اور وہ بات کون سی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، ہمارا ایک اللہ معبود ہے۔ تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی، اسی طریقے سے انجیل کو آگے رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ قرآن کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَلَا نُشْرِكَ، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم ٹھہرائیں گے کسی اور کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ رب، اللہ کے سوا کسی کو بھی رب۔ یہاں پر اربابن کا مطلب ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو رب۔ بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری، جب یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے پڑھی گئی تو مشہور زمانہ جو بہت ہی سخی انسان ہے حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لے کر آئے، اور وہ اللہ کے نبی کے بڑے ہی قریبی صحابیوں میں سے تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کے سامنے یہ آیت آئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ کس کے بارے میں ہے؟ ہم نے تو آج تک کسی کو اللہ کے سوا کسی انسان کو رب نہیں مانا، کسی کو ہم نے رب نہیں مانا، ہم تو ایک اللہ کو رب مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عدی، بات یہاں پر کی جا رہی ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو عیسائی تھے ان کے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ اپنے پادری کی باتوں پر ایمان لا چکے تھے۔ اگر ان کا پادری کسی چیز کو حلال کہتا تو یہ حلال کہتے، اگر ان کا پادری کسی چیز کو حرام کہتا تو حرام کہتے، یعنی انجیل کھول کر نہیں دیکھا کبھی کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا احکامات اتارے، بس جو ہمارے پادری نے کہہ دیا، پوپ نے کہہ دیا، ہم نے اس بات کو ہو بہو اسی طریقے سے لے لینا ہے۔ چاہے وہ پادری کسی اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیز کو حرام کہہ دے تو لوگ بھی آگے حرام سمجھتے تھے، اگر اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز کو حلال کر دے تو لوگ آنکھیں بند کر کے حلال کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے ان پادریوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اے لوگوں تم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، یعنی اگر تم کسی پادری کی بات مان رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے، تو تم نے اس پادری کو اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات میں شریک ٹھہرا دیا۔ آج یہی صورتحال ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ عام بندہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں خود قرآن کو پڑھوں، میں کسی چلو خود نہ پڑھوں بلکہ کسی عالم سے سیکھوں، نہیں، بلکہ اس نے یہ ایک اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لی ہے کہ دنیا کی تعلیم اور ہے، قرآن کی تعلیم اور ہے۔ جب بھی کسی انسان کو اس کی مذہبی تعلیم سے دور کر دیا جائے تو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ہماری یہ تعلیم ہمارے کلچر سے دور، ہماری نظام تعلیم سے دور، آج اسی تعلیم کے بل بوتے پر ہمیں انگریز نے ختم کر دیا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر آج کے پڑھے لکھے انسان کے پاس، نوجوان سے اگر قرآن سنا جائے تو وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ ایسے پڑھے گا جیسے وہ عربی نہیں کوئی اور زبان پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو بطور ایک تعلیم کے پڑھا ہی نہیں، اور اللہ نے اس کو بطور انقلاب اور بطور تعلیم کے اس قرآن کو اتارا تھا کہ مسلمان اس قرآن کو دیکھ کر اپنے فیصلے خود کریں گے۔ بہرحال یہاں پر بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کی۔ عیسائیوں کا بھی حال ہماری طرح تھا کہ وہ
وہ بھی بس جو کچھ لوگ ان کے اوپر کے جو لوگ پڑھے لکھے تھے، چاہے وہ شرابی ہوں کبابی ہوں اندر سے، تو بس ان کی باتوں پر عمل کرتے تھے، انجیل کو خود کبھی نہیں کھولتے تھے. تو اللہ نے ان کی مثال دی. ساتھ ہی فرمایا کہ اے نبی جب آپ ان کو یہ دعوت دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، وہ پھر منہ موڑ لیں، یعنی یہودی اور عیسائی انہوں نے اتنی تحریف کر دی کتابوں کی کہ یہ اب اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے مکمل طور پر. تو اگر وہ تم سے منہ موڑ لیں، اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم کہہ دو سارے کے سارے کہ گواہ رہو بے شک ہم فرما بردار ہیں اس اللہ کے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو تم، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. بات یہاں پر یہ ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تو تمام انبیاء کے جد امجد ہیں. مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ابراہیم، یعنی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے نہیں 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 ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اے عقل کے اندھو، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتری تورات اور انجیل مگر اس کے بعد. یعنی کہ کئی سالوں کے 100 سالوں کے بعد، کئی 100 سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل اتری ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو کئی 100 سالوں بعد آئے. تو تمہاری اپنی عقل نہیں ہے، تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو؟ ایک کتاب جو بعد میں اتری، تم ایک نبی جو پہلے آیا تم اس کا ایک خلیفہ مانتے ہو کہ بھئی یہ جو نبی تھا یہ اس کتاب کو ماننے والا تھا، کیونکہ کتاب اتری ہی اس کے کئی 100 سالوں بعد ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایسے مت کرو، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے. افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم تو کہتے ہو، یہودی کہتے ہیں ہم سے بڑا کسی کا دماغ نہیں، عیسائی کہتے ہیں سب سے بڑی ایجادات ہماری ہیں. تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی 100 سالوں بعد اتری ہے؟ لہٰذا ایسی باتیں مت کرو. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، ہاں تم تو وہ لوگ ہو کہ جھگڑا کیا، حاججتم، تم نے جھگڑا کیا، فیما لکم، اس چیز میں کہ جس کا تمہیں علم تھا. فلم تحاجون، بس تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، اس چیز میں جس کا تمہیں علم نہیں. بات یہ ہے کہ جب یہودی اور عیسائی آپس میں بیٹھتے تھے تو ان کی آپس کی جو مناظرہ ہوتا تھا تو وہ تقریباً ٹھیک ہوتا تھا. یعنی یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، یہ چیزیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ان کے بھی آگے عیسائی تھے وہ بھی ایک طریقے سے بات ٹھیک کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں تھی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں. بات تو یہ ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اس علم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. یہ خاص نقطہ اللہ نے بیان کیا عیسائیوں کے متعلق. کیوں؟ کیونکہ جو عیسائی تھے وہ ایک بات کی جو بنیاد تھی وہ تو ٹھیک تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کے اوپر تو وہ سارے اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس میں تو کسی کو شک نہیں تھا. اس کو تو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو بنیاد بنا کر کہا کرتے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی بات کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں جتنا تمہارے پاس علم ہے تم اس میں جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کا تمہیں علم نہیں تم اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی تمہارا یہاں تک تو کہنا ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، لیکن آگے کی جو تمہاری دلیل ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز تمہاری بالکل نہ قابل قبول ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. آخری آیت ما کان ابراہیم، آخر میں اللہ نے خود ہی دو الفاظ میں جواب دے دیا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. ما کان ابراہیم، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی. نصرانی اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتلایا تھا تقریباً ہفتہ پہلے یہاں پر آیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ناصرہ، اس جگہ کا نام ہے ناصرہ جو کہ بیت المقدس کے پاس ہے. تو اس جگہ کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جانے لگا نصرانی. کیا کہا جانے لگا؟ نصرانی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ناصرہ میں جو جگہ کا نام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام ہے یہودی اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام ہے نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما،
لیکن وہ ہیں سیدھی راہ پر فرما بردار حکم ماننے والے. حنیف کہتے ہیں ایسے راستے کو جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, بالکل سیدھا راستہ ہو, اسے کہتے ہیں حنیف. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ حنیف مسلمہ, سیدھی راہ پر چلنے والے اور میرا حکم ماننے والے ہیں. وما کان من المشرکین, اور نہ وہ تھے شرک کرنے والوں میں سے, کیونکہ تین ہی گروہ تھے اللہ کے نبی کے سامنے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, اور وہ جتنی خرافات پر عمل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے بیچ میں آئی ہیں, حالانکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو واقعتاً جو عرب کے لوگ تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہی کو مانتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو والد ہیں یعنی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ یہ کس دین پر تھے, یہ عیسائی تھے یا یہ یہودی تھے؟ تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ وحدانیت پر, اللہ کی توحید جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تھی یہ اسی پر قائم تھی, کیونکہ عرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعوت کو مکمل طور پر فروغ تھا, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام آئے تھے مکہ میں اور مکہ کے پاس انہوں نے مکمل طور پر آپ کے سامنے یہ واقعہ ہم نے رمضان کے اندر بیان بھی کیا تھا. تو اسی لیے مکہ کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو مانتے تھے, لیکن پھر بھی ان کے اندر اتنی خرافات آ چکی تھی کہ عمر بن لوحی نے ان کے اندر 360 بتوں کی جگہ بنا دی تھی کہ وہ اتنے دین سے پھر چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ لیے تھے. مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے تھے یعنی کہ مشرکین مکہ میں سے نہیں تھے. نمبر 2 نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یعنی کہ عیسائی. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تھے حنیف مسلمہ, سیدھی راہ پر چلنے والے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے کہ اے اہل کتاب کو مکمل طور پر سمجھائیں گے کہ اہل کتاب ایسے نہ کریں اور اہل کتاب تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ آج ہمیں تقریباً انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے. الحمدللہ.